اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب وہ مقام زیر نظر بندے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتر رہی تھیں مکہ تھا۔ مکہ کا محل وقوع ایسا ہے کہ ایک ہاؤس جیسا ہے، چاروں طرف جو ہے پہاڑ ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے روز قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس دن جو ہے وہ چٹھیل میدان جو ہے وہ زمین ہو جائے گی اور سارے جو ہیں وہ اٹھ کے جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ بھاگ نکلیں گے اس آواز بلانے والے کی پکار کے اوپر۔ تو پھر کسی نے جو ہے وہ معاذ اللہ تنزن پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اچھا یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ جب یہ بات اس نے کی تو فوراً یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اتری۔ یہ ہے اس کا شان نزول کہ کسی نے اس وقت یہ پوچھا کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے گا، زمین برابر ہو جائے گی، ہموار ہو جائے گی، تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، واو کا معنی اور، یا جو ہے وہ علامات مضارع لگا ہوا ہے۔ اب اس میں سے جو لفظ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ سألہ، سألہ سوال کرنا، سألہ سوال کرنا، واو نون اس کے ساتھ جمع کے لیے لگا، کاف حاضر کی ضمیر لگی، وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، جبال جبل کی جمع ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، پس بتا دیجئے، يَنْسِفُهَا، يَنْسِفُهَا میں سے جو لفظ ہے وہ لفظ جو ہے وہ نصفہ ہے۔ ناصفہ، ناصفہ ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، اڑا کے رکھ دینا، پیس کے رکھ دینا کسی چیز کو جو ہے وہ۔ ینصفہا، وہ اڑا کے رکھ دے گا، ربی پروردگار میرا، نصفہ ریزہ ریزہ کر کے، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا کے رکھ دے گا۔ وہ بالکل جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ ان پہاڑوں کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ ان کے بارے میں جو ہے جو انہوں نے پہاڑوں کا سوال کیا تھا اس کی جو ہے وہ آگے جواب دیا جا رہا ہے۔ فَيَذَرُهَا، فَيَذَرُهَا، اب لفظ کیا ہے؟ ذرا، زر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ فا علیحدہ کر دیجئے اور یا علیحدہ کر دیجئے علامات مضارع، ہا جمع مؤنث کی علامت ہے، پھر چھوڑ دے گا اس کو۔ کس کو؟ پہاڑ تو اڑ گئے، باقی کیا بچا؟ زمین۔ اس کا جو ہا ہے یہ ضمیر جو ہے زمین کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ کان، کان کہتے ہیں ہموار کسی ہونا کسی چیز کا۔ صف صفا، صف صفا لفظ سین فے سواد فے سواد فے، صف صفا چٹھیل میدان، ہموار چٹھیل میدان اس کو کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اس کو وہ ہموار چٹھیل میدان بنا کے رکھ دے گا۔ لا ترا، لا ترا، لا نہیں نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، ترا تا جو ہے وہ علامت ہے مضارع، لفظ کیا بچا پیچھے؟ راہ، راہ کا معنی ہوتا دیکھنا، نہیں تو دیکھے گا، فیہا اس میں، ایواجا، ایواجا کہتے ہیں کجی، ٹیڑھ پن، اس میں کوئی کمی کوئی ٹیڑھ پن نہیں دیکھے گا۔ ولا امتا، امتا کہتے ہیں ٹیلے کو، تھوڑا اونچا تھوڑا نیچا جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اونچ نیچ نشیب و فراز، اور اس میں کوئی چیز نہیں دیکھے گا، بالکل فلیٹ زمین جو ہے وہ ہو جائے گی، اور نہ اس میں کوئی نشیب و فراز کوئی ٹیلہ جو ہے وہ تو دیکھے گا۔ یومئذ، اس دن، یتبعون، لفظ کیا ہے؟ اتباع، اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، وہ پیروی کریں گے، وہ بات مانیں گے۔ اتباع ان سے، وانون جمع کے لیے اس میں لگا ہے، یتبعون وہ پیروی کریں گے، الداعیہ، داعیہ کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے والے کو، وہ ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے۔ لا عوج لہ، نہیں اس میں کوئی کمی کوئی ٹیڑھ چھوڑیں گے، اس کی آواز کے اوپر جو ہے وہ سیدھا جدھر آواز ہوگی اس طرف جو ہے وہ چلتے چلے جائیں گے، ایسا مارچ کریں گے کہ دائیں بائیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ایک ذہن میں بات رکھیے، اس دنیا میں بھی کسی نے ہمیں جو ہے وہ اللہ کے پیغام کی طرف پکارا ہے،
ہم نے وہ سیدھا راستہ آج چھوڑ دیا، وہاں نہیں چھوڑ سکیں گے۔ آج بھی اللہ نے اپنی آواز، رسول کی آواز سے جو ہے وہ ہمیں کہلوا دیا پیغام اپنا، وہاں پہ بھی اللہ جو ہے وہ اسرافیل کی زبان سے جو ہے وہ ہمیں کہلائے گا۔ اس وقت ہم میں ہمت ہی نہیں ہوگی، جرت ہی نہیں ہوگی کہ دائیں بائیں اس سے جو ہے وہ انحراف کر سکیں۔ آج اس کے نبی کی بات جو اللہ نے نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا، اس سے تو ہم دائیں بائیں پھر رہے ہیں۔ اس دن لا عوج لہ، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ نہیں اس میں رکھ سکے گا۔ وخشعت الاصوات، خشیہ لفظ کس سے؟ خشی سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پست ہو جانا۔ اصوات صوت کی جمع ہے، اور پست ہو جائیں گی وہ آوازیں، للرحمن، رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے ساری آوازیں چپ ہو جائیں گی۔ فلا تسمعوا، پس نہیں تو سنے گا، الا ہمسا۔ ہمسا کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی۔ نارملی اس کو پاؤں کی چاپ کہا جاتا ہے، کہ آواز زبان سے تو کوئی آواز نہیں آئے گی، لیکن پاؤں کی چاپ تو آئے گی۔ یا یہ ہے کہ سرگوشیاں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ کریں گے، چپ کے جو ہے وہ کوئی بن بناہٹ کی آواز جو ہے وہ آئے گی۔ وخشیت الاصوات اصوات للرحمن، اور آوازیں پست ہو جائیں گی، جرت نہیں ہو سکے گی کسی کی۔ فلا تسمع الا ہمسا، پس تو نہیں سنے گا آواز سوائے آہٹ کے۔ یومئذن، اس دن، لا تنفع الشفاعۃ، نہیں وہ نفع دے گی سفارش کوئی، الا مگر من اذن لہ، سوائے اس کا جس کو اجازت دی گئی ہو، جس کو اللہ نے حکم دیا ہو، اجازت دی ہو۔ الرحمن، الرحمان کو، ورضیہ، اور راضی ہو، لہو اس سے، قولا، اور وہ رب اس کی بات سے راضی ہو۔ اجازت ہی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، بات بھی وہی کہے گا جو اللہ کو پسند ہوگی۔ رضیہ قولہ، اور رضی اللہ قولہ، وہ بات بھی وہی ہو جو پسند کی ہو۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ما بین ایدیہم جو ہے وہ محاورتاً کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، جو تمہارے آگے ہے، جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ وما خلفہم، خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ اس کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم کر چکے ہیں اور جو ہم چھوڑ آئے ہیں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے۔ وما خلفہم، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اب یہاں پہ ایک مراد اس سے یہ بھی ہے کہ جو تم کر کے آگے ہو اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، یہ پتہ ہے مجھے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے آگے تم بھیجا تم نے اور پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے۔ یحیطون احاطہ تم سے، وہ اپنے احاطے میں، اپنی سوچ میں بھی نہیں لا سکتے۔ بہی، اس پر، علما، اس کے علم کا، وہ اس کے علم کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے، وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا، وہ اڑا کے رکھ دے گا، ربی، میرا پروردگار، نصفا، ریزہ ریزہ کر کے، میرا پروردگار پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا کے رکھ دے گا، پیس کے رکھ دے گا ان کو۔ فَيَذَرُهَا، پس وہ چھوڑ دے گا اس کو، کان، ہموار، صفصفا، چٹھیل میدان بنا کے۔ کس کو؟ جب پہاڑ ختم ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ پھر زمین بچی، اس زمین کو جو ہے وہ ہموار چٹھیل میدان جو ہے وہ بنا کے چھوڑ دے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھے گا اور نہ اس میں کوئی نشیب و فراز، کوئی ٹیلا دیکھے گا، کوئی اونچائی، امتا کہتے ہیں کم اونچائی والے ٹیلے کو، کہ نہ اس میں کوئی اوپر ٹیلا دیکھا، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، یہ بالکل فلیٹ چٹھیل میدان جو ہے وہ بن جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی، اور اس دن یتبعون، پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی، لا عوج لہ، نہیں اس میں کوئی ٹیڑھ چھوڑیں گے، سیدھے جس طرف بلایا گیا اس دن جو ہے وہ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تو نہیں کچھ سنے گا سوائے کچھ آہٹ کے، کچھ سرگوشی کے، کوئی پاؤں کی چاپ سے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہیں کوئی شفاعت نفع دے گی، الا من اذن لہ الرحمن ورضی قولا، اور سوائے اس کے کہ جس کی اس نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی اس کو پسند ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اس ٹاپک کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں، یہ ٹاپک ہم کل ڈیٹیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آ جائیے پہاڑوں کے اوپر۔
اب پہلی بات کہے گی پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اللہ پہاڑوں کو اڑا کے رکھ دے گا ریزہ ریزہ. وہ کیا کہا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑتے ہوئے پھریں گے. ہر چیز. وہ لوگوں نے تو اسی لیے پوچھا تھا کہ مکہ میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں پہ تو اس دن پکارنے والے کی پکار کے اوپر جس وقت اس سور پھونکا جائے گا اسرافیل، اس وقت جو ہے وہ اس کی آواز پہ سارے جو ہے وہ چل دوڑیں گے. تو آپ کے خیال میں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چٹیل میدان ہوگا تو یہ تو پہاڑی پہاڑ، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ پہاڑ جو ہے ان سب کو اللہ ریزہ ریزہ کر کے پیس کر رکھ دے گا اور اڑا کے رکھ دے گا ان کو. اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس قائم کر دیجئے، وہ ہو جائے گی ہموار سطح ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گا. اسی بات کو جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیسے ہوگا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کھینچ دی جائے گی، سٹیٹ کر دی جائے گی. سورہ انفطار میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جو دریا ہیں وہ پھاڑ دیے جائیں گے. کہ دریاؤں کا پھاڑنا یہ ہے کہ اس کی سطحیں جو ہیں وہ پھاڑ دی جائیں گی، سارا پانی پی جائیں گی اور زمین جو ہے وہ سیدھی ہے. ایک تو پہاڑ اللہ نے اڑا کے رکھ دیے، سمندر اللہ نے جو ہے وہ پھاڑ دیے، ان کا پانی نیچے چلا گیا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور اس کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض، اور یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. ابھی ہم دیکھتے ہیں 3/4 پانی میں ہے، 1/4 جو زمین ہے اس میں بھی پہاڑ ہے، جنگل ہیں، ناہمواریاں ہیں، کتنا کچھ ہے اس میں. ہر چیز جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. بظاہر جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ یہ اسی زمین کے اوپر ہی جو ہے وہ ہمارا ہونا ہے، اور واللہ عالم جو ہے وہ یہیں جنتیں قائم ہونی ہے. اس کا بھی حوالہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ زمر میں جو ہے وہ ایک آیت کریمہ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، مومن کہیں گے اس دن، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کی اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَوَرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اب یہ زمین یہی ہے یا کچھ ہے؟ لیکن بظاہر جب ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، ہر چیز سیدھی کر دی جائے گی، زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، تو پھر اسی زمین کا ہمیں جو ہے وہ وارث بنایا جائے گا. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، صدقنا، جس نے وعدہ اپنا سچا کر دیا، وَوَرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم ٹھہریں جہاں چاہے ہمارا دل کرے جنتوں میں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ عاملین ہے، عالمین نہیں ہے سر پرویز صاحب، یہ عاملین ہے، یہ عالمین نہیں ہو سکتا. اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہ اس زمین کا ایک ہمیں خاکہ بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے سوال کے اوپر کہ جس وقت انہوں نے کہا پہاڑوں کا کیا، تو پہاڑ تو اڑا کے رکھ دیے جائیں گے. اب اندازہ کیجئے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا، جس دن جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، زمین پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، پانی ان کا نیچے چلا جائے گا. کیا منظر ہوگا؟ اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس دن جو ہے وہ دیکھے گا اس میں کوئی جو ہے وہ ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل ہموار چٹیل میدان ہے اس وقت. اور اس وقت یومئذ یتبعون الداعیہ، اس دن ایک پکارنے والے کی پکار کے اوپر جو ہے وہ تم لبیک کہو گے. اس وقت تم اس کی آواز کے اوپر مارچ کرتے ہوئے جو ہے وہ چل پڑو گے جس طرح وہ بلائے گا. اس دن کوئی جو ہے وہ اس راستے سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکے گا، کوئی دائیں بائیں نہیں ہوگا. اس دن جو ہے حضرت اسرافیل جو ہے وہ پھونکیں گے. اسرافیل اس وقت پھونکیں گے. ایک راستہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں دکھایا. آج اگر ہم اس راستے کو مان لیتے ہیں، اس راستے سے ہم کوئی ہیر پھیر نہیں کرتے، ہم دائیں بائیں نہیں ہوتے. وہ کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ھذا صراط المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ راستہ یہاں سے شروع ہے، یہاں پہ جا کے ختم ہوگا. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں کے راستے نہیں ہیں. یہ جتنے اس میں دائیں بائیں کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم کے راستے ہیں. یہ شیطانی راستے ہیں. شیطان پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور تمہیں جو ہے پکار رہے ہیں تاکہ تمہیں جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں. اس دن بھی تو تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اس دن سرمنہ انحراف نہیں کر سکو گے. آج کے دن اگر بات مان لو تو پھر وہ دن تمہارے لیے جو ہے وہ خوش بختی کا دن بن جائے گا. آج اگر ہم نے بات نہیں مانی تو اس دن تو ماننی پڑے گی. اس دن تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس دن تو کہا گیا کیا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ نہیں چھوڑیں گے اس دن. اس میں سے اس دن جو ہے وہ سیدھے جلد جس طرح پکارا جا رہا ہے اس دن چلے جائیں گے.
تو اگر وہاں پہ وخشعت الاصوات للرحمن ہے اور اس دن آوازیں بھی پست ہو جائیں گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ کی ہیبت کے سامنے جو ہے وہ بول سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود اللہ کی عرش تلے جو ہے وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ کب تک رہیں گے، کیا مانگیں گے، کون سے کلمات کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سکھائیں گے اس وقت جو ہے انہی کلمات سے جو ہے وہ اللہ کی مدح سرائی کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہی کہیں گے کہ اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، حساب شروع کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شفاعت کی بات جو ہے وہ ہوگی۔ شفاعت بھی جو ہے اللہ جس کو اللہ کہے گا، جس کے لیے اللہ کہے کرنا چاہے گا اسی کے لیے ہوگا۔ ہر کسی اگر یہ کوئی کہے کہ میں جا کے شفاعت کر دوں گا اور یہ میرا بندہ ہے چھوڑ دیا جائے، اس سے بڑا جھوٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے سفارش کس کی جاتی ہے؟ جس کے بارے میں کہا جائے اچھا جی چھوڑ دیں، میں اس کو جانتا ہوں۔ اللہ کہے گا تجھے کیا پتا اس کے عملوں کا، اللہ علم تو میرا ہے۔ جو اگلی آیت کریمہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، تو تجھے کیا پتا اس نے تو کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو کس بیسس کے اوپر آ گیا، تو اس کے بارے میں کیسے گارنٹی دے سکتا کہ ہاں یہ چھوڑ دیں؟ کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہاں پہ اس دن پکارنے والے کی پکار کے اوپر چل پڑیں گے سارے۔ تو اس دن تو چلنا ہے، تو آج ہم اس راستے پہ کیوں نہ چل کے دیکھ لیں۔ اگر اس دن ہم نے کامیابی لینی ہے، اس دن جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، اس دن جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ جگہ مل جائے، ہم بھی اللہ کے جو ہے وہ رحمت کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں، تو اس پکار پہ تو چلنا پڑے گا، وہ مجبوری ہوگی۔ آج اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اور تمہیں اختیار دے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک دائی بنا کے بھیجا ہمارے پاس۔ کیا ہم نے اس کی بات مان لی؟ کیا جو راستہ اس نے دکھایا اس راستے کو، ہم تو وہ راہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو جب راہ چھوڑ چکے ہیں اس دن پھر جو ہے وہ ہمارا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اس دن ہمیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اس دن بچانے والا آیا ہوتا یا کوئی سفارش کرنے والا آیا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہ کہتے کہ اس دن کے لیے کچھ اپنی تیاری کر لو، میرے آسرے پہ نہ رہنا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنی پیاری پھوپھی سے اور اپنی سب سے پیاری بیٹی سے۔ تو اس دن کے لیے یہ جو پرٹیکولر یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ تو اس ٹیڑھ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے آج کے دن ہمیں اس راستے کو پکڑنا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا راستہ ہے، جو محمد کا راستہ ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ راستے ہیں جو جہنم کے راستے ہیں، جو شیطان کے دکھائے ہوئے راستے ہیں۔ ہر چیز میں شیطان جو ہے وہ ٹیڑھ لا کے جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے اس کو جو ہے وہ موڑ لیتا ہے۔ ہمیں وہ راستے چھوڑنے ہیں۔ وہ راستے اگر ہم چھوڑ دیں گے اور اس سیدھے راستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ نے جو ہے وہ گارنٹیاں دی ہوئی ہیں، اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اس دن خشیت الاصوات للرحمن، اور اس دن آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا، ہمسا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن چلنے کی پاؤں کی چاپ تو نہیں رک سکے گی۔ تو پاؤں کی چاپ جو ہے وہ ہوگی یا سرگوشیوں میں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کتنے دن رہ کے آئے ہیں، وہ کہیں گے 10 دن رہ کے آئے ہیں، نہیں ایک دن رہ کے آئے ہیں، یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں۔ اس وقت ہر کسی کی خواہش ایک تو یہ ہوگی کہ حساب شروع کیا جائے، اور پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنی ندامت کے اوپر پشیمانی ہوگی کہ اچھا ہم اس دنیا کے لیے محنت کرتے رہیں جو پل بھر کی تھی۔ وہ پل بھر کی جو ہے وہ، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنی عمر آج دیکھ لیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں چند لمحوں میں جو ہے وہ ساری عمر جو ہے ہمارے سامنے ایک مووی کی طرح جو ہے وہ گزر جائے گی۔ تو وہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ چند گھڑیاں ہم چند گھڑیوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ ہمیں اللہ کا رسول آیا، اللہ نے جو ہے وہ ہمارے بنانے والے نے قرآن ہمارے لیے اتارا اور رسول بھیجا ہمیں سکھانے کے لیے، ہم نے وہ راہیں کیوں چھوڑ دیں؟ کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے اور پھر ہم جو ہے اس راہ پہ چل کے دکھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کسی کو واپس بھیجنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اگر مجھے میرے علم میں نہ ہوتا، میرے علم میں ہے کہ تم جاؤ گے تم پھر وہی کرو گے، لیکن میری سنت نہیں ہے کسی کو واپس بھیجنا۔ تو جو راہ اس دن ہم نے پکڑنی ہے وہ راہ آج ہمیں پکڑنی ہے۔ آج اگر ہم راہ پکڑ لیں گے اس دن کی ہماری راہ بھی سیدھی ہوگی اور ہماری منزل بھی آسان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ جو کہا گیا نا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا اجر اچھا ہے عملوں کا، عمل کرنے والوں کا۔ کون سا عمل ہے؟ عمل وہی ہے، یہ سیدھا راستہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس دن جو ہے وہ ہم تعریفیں کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے صدقنا وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ جو اللہ نے کہا تھا
کہ آمنوا وعملوا الصالحات، بس یہ بات پکڑ لو، پھر اس دن تمہارے لیے ساری راہیں سیدھی ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ اللہ کہیں گے ہاں اللہ نے ہمیں وعدہ بھی سچا کر دکھایا اور وارث بنا دیا ہمیں، اور کہا جنت میں جہاں مرضی جو ہے وہ تم ٹھہرو۔ کیا اللہ نے اچھا جو ہے وہ بدلا دیا ہمیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔